بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیپ نمبر 4، جگہ، ماحول اور سامان یعنی پروڈکٹس کا انتظام کرنا۔ پہلا کام مسجد میں مکتب قائم کرنا پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں پر عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ہر علاقے میں تعمیر اور تعلیم دونوں طرح کی محنت ہوئی، جان و مال دونوں لگا، صلاحیتیں بھی لگی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اکثر بچے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں۔ ہماری بھی کوشش اور محنت یہ ہو کہ ہر مسلمان کم سے کم بنیادی دین سیکھ جائے جو فرض عین یعنی ہر مسلمان پہ فرض ہے، جس کے لیے ہم دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت اس محنت میں بھی لگائیں۔ تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہر مسلمان بچہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم سیکھے گا اور دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا۔ مسجدوں کی تعمیر کی محنت اللہ کی مدد سے ہو چکی اور ہو رہی ہے۔ ان تعمیرات کو مسجد نبوی کی ترتیب پر استعمال کرنا چاہیے، جہاں عبادت کے ساتھ دین بھی سکھایا جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس سے عمارت بننے کا پیسہ بھی بچے گا اور وقت بھی بچے گا، جو دونوں بہت قیمتی ہے۔ کوئی بھی ادارہ یا اسکول چلانے کے لیے جگہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے، لہٰذا مکتب کو چلانے کے لیے بھی جگہ کا انتظام کیا جائے، اور منظم مکتب کے لیے سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، تاکہ نماز پڑھنے کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے مسجد کی قیمتی جگہ استعمال ہو جائے اور ہر مسجد مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ آج اپنی مسجدوں میں صرف عبادت کرتے ہیں یا عبادت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں، لیکن خدمت اور سیکھنا سکھانا ان دونوں کاموں کو نہیں کرتے۔ کچھ سنت کو چھوڑ دینا مناسب نہیں، مکمل سنت پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے مسجدوں میں منظم مکتب شروع کر کے مسجد نبوی کا نمونہ بنانا چاہیے۔ مسجد میں مکتب شروع کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں کمیٹی اور امام پہلے سے ہی موجود ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں مکاتب کم ہیں اور بہت سے بند ہو چکے ہیں۔ اسکول بہت بڑھ رہی ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں، کیونکہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت کی چیز مکتب ہے، جس سے علم نافع حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو بند نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے ٹرسٹی یا ذمہ داران پر تعمیر کے ساتھ ساتھ تعلیم کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیسے تعمیر وہ اس کے ماہر لوگوں سے کرواتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے تعلیم کا انتظام بھی وہ اس کے ماہرین سے کروائیں۔ دوسرا کام، بچوں اور مستورات مکتب کے لیے کمرے کا انتظام پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مسجد میں انتظام نہ ہو سکے تو کسی کمرے کا انتظام کر کے اس میں مکتب شروع کرنے کا نظام بنائے اور الگ الگ اوقات میں تعلیم کے لیے کمرے کا استعمال کریں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی 9 مساجد کے آس پاس بچوں کے لیے تعلیمی درسگاہیں تھیں، جن میں قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنے کی مشق بھی کرائی جاتی تھی۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں دار ارقم یعنی کمرے میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ تعلیمی جگہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: تعلیم کا نظام مسجد کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرما کر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا دور کرتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر سے مراد ہر وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کی نیت سے بنایا جائے، جیسے مسجد، مدرسہ وغیرہ۔
مرد کا بننا فرد کا بننا اور عورت کا بننا پورے خاندان کا بننا ہے۔ اس لیے بچوں اور مردوں کے ساتھ بڑی بچیوں اور عورتوں کا بنیادی دین سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے مستورات مکتب کا نظم کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ دین مرد اور عورت دونوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب بچیاں 11 سال کی ہو جاتی ہے تو ان پر شرعی احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اجتماعات میں شریک نہیں ہو سکتی۔ پھر جب شادی ہو گئی اب اور کچھ نہیں سیکھ پاتی ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے بچی کو عورت بننے سے پہلے اسے بنیادی دین سکھا دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر بچپن سے ہی محنت کریں، تبھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ بچوں کے وہ مکاتب جو دوپہر کے اوقات یعنی 11 سے 3 میں بند رہتے ہیں، وہاں یا ذاتی مکان میں جس وقت مرد حضرات نہ رہتے ہو، یا مسجد کی کسی جگہ میں جو حدود میں داخل نہ ہو، یا اس سے متصل کمرہ جس میں آنے جانے کے لیے الگ راستہ، جہاں شرعی پردے کی پوری رعایت ہو، مستورات مکتب چلا سکتے ہیں، اور کوئی الگ کمرے کرائے پر لے کر مکتب چلا سکتے ہیں۔ کرایہ طالبات کی فیس سے ادا کیا جائے۔ تیسرا کام، مسلم سکول میں مکتب شروع کرے، پیش کیا جا رہا ہے۔ آج امت کے 98% طلبہ سکول میں داخلہ لیتے ہیں۔ اگر سکولوں میں علم دین سکھایا جائے تو اکثر بچی عصری تعلیم کے ساتھ دین سیکھ لیں گی۔ سکول کے ٹرسٹیاں، پرنسپل اور اساتذہ کو امت کے حالات اور ان کی ذمہ داری کا احساس دلا کر نصاب کے فوائد اور تجربات ان کے سامنے رکھے جائیں، اور ان کی ذہن سازی کر کے نصاب شروع کرنے کی ترغیب دے کر ایک پیریڈ دینیات نصاب پڑھانے کی ترتیب بنائی جائے، تاکہ بچوں کی ایک بڑی تعداد جو مکتب میں نہیں آتی ہے وہ سکول کی تعلیم کے ساتھ دین بھی سیکھ لے۔ سکول کے کسی خالی کمرے میں تعلیمی اوقات کے پہلے یا بعد میں کلاس روم کو مکتب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بچے جو دوسری سکول میں پڑھتے ہیں وہ یہاں آ کر دین سیکھ لیں۔ چوتھا کام، مکتب میں اچھا ماحول بنائیں، پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ اچھی سکول میں پڑھے اور اچھے مکتب میں دین سیکھے۔ لہذا جس طرح سکولیں اچھی بنائی جاتی ہے، اسی طرح مکتب بھی اچھے بنائے جائیں۔ تجربے سے یہ پتا چلا کہ جو بچے اچھی سکول اور اچھے مکتب میں پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو پوچھا گیا کہ تمہیں کہاں اچھا لگ رہا ہے، تو 100% بچوں نے بتایا کہ منظم مکتب میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے بنیادی دین کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، اسے انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ لہذا جلد از جلد انسان کی اس فطرت کو باقی رکھنا ہے، اور ہم سب کو مل کر منظم مکتب بنانا ہے۔ ہمیں اپنے مکتب میں صفائی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سرپرست اور والدین اس سے متاثر ہوتے ہیں اور شوق سے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں۔ بچے بھی اپنے اطراف کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ صفائی کے اہتمام سے بچوں کے اندر بھی صفائی کی عادت پڑے گی۔ اساتذہ مکتب میں آنے والے طلبہ کو صاف ستھرے یونیفارم پہنا کر آنے کی ترغیب دیں، اور ساتھ ساتھ دانت، ناخن، بال وغیرہ کی صفائی پر بھی دھیان دیں، اور مکتب میں پینے کا پانی، وضو خانہ، طہارت خانہ وغیرہ کا اچھا انتظام ہو۔ کوشش کی جائے بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ نظم ہو۔ مکتب میں جوتے چپل ترتیب سے رکھنے کا نظم ہو، تاکہ بچوں کے اندر اچھی عادت پیدا ہو، اور اساتذہ بچوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے رہیں۔ مکتب میں روشنی اور ہوا کا اچھا انتظام ہو۔ جہاں لائٹ نہ ہو وہاں تیل یا گیس بتی، انورٹر یا جنریٹر کا نظم کیا جائے، تاکہ بچوں کو پڑھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ دیواروں پر مناسب رنگ و روغن کیا جائے، اور مکتب میں بیٹھنے کے لیے چٹائی یا قالین کا انتظام ہو، تاکہ
مکتب کلاس روم جیسا نظر آئے اور مکتب کا ماحول اچھا لگے۔ چٹائی یا قالین کی وجہ سے سردی گرمی اور دھول مٹی سے بدن اور کپڑے دونوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ کتابوں کو رکھنے کے لیے مکتب میں تپائی کا انتظام ہو۔ تپائی اس طور پر رکھی جائے کہ کلاس روم معلوم ہو، تمام بچوں کا استاد سے فاصلہ ایک جیسا رہے اور ہر بچے کو استاد کا چہرہ نظر آئے اور استاد ہر بچے کی آواز کو سن سکے۔ تپائی ہونے سے کتاب رکھنے کی سہولت کے ساتھ مکتب کا ماحول بھی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بچوں کو ترتیب سے بٹھانے میں سہولت ہوتی ہے۔ کتابوں کو تپائی پر رکھنے سے کتاب کا احترام باقی رہتا ہے اور کتاب کی عظمت دل میں آتی ہے۔ استاد آسانی سے ہر بچے کی کتاب پر نظر رکھ سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے۔ کتاب یا کاپی تپائی پر رکھ کر لکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تپائی پلاسٹک کی ہو تاکہ طلبہ کو نہ لگے اور ایک کے اوپر ایک رکھی جا سکے۔ اگر ایک ہی ہال یا صحن میں مختلف جماعتیں پڑھ رہی ہو تو درمیان میں پارٹیشن کر دیں تاکہ طلبہ کی آواز آپس میں نہ ٹکرائے، ورنہ کم از کم پردے کا انتظام ضرور کیا جائے تاکہ بچوں کی توجہ نہ بٹے اور سیکھنے سکھانے میں آسانی ہو۔ تعلیم کے دوران بلیک بورڈ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ مدرسہ، اسکول اور ہر تعلیمی ادارے میں تختہ سیاہ کے ذریعے اجتماعی تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ اس سے بچوں کی توجہ ایک جگہ رہتی ہے اور مضمون ذہن نشین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الفاظ و حروف کی شکل و صورت ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، لہٰذا مکتب میں بھی اس کا استعمال کریں۔ اس لیے ادارہ دینیات نے بڑی سائز میں نورانی قاعدہ چارٹ دینیات کتاب کے طرز پر تیار کیا ہے تاکہ استاد کو پڑھانے اور مشق کرانے میں آسانی ہو۔ نقطے، نقطے، ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے، دو نقطے، تین نقطے، تین نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ۔ لکیر کے نیچے ایک نقطہ۔ پانچواں کام، یونیفارم، بیگ، آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ کا اچھا انتظام ہو، پیش کیا جا رہا ہے۔ طلبہ اور طالبات کے لیے اسلامی لباس کو یونیفارم کے طور پر طے کریں۔ بچوں کے لیے کرتا، ازار اور ٹوپی، اور بچیوں کے لیے شلوار، قمیض اور اوپر سے اسکارف یونیفارم ہو، اور بڑی بچیوں کے لیے برقع ضروری ہے۔ یونیفارم پابندی سے اور صاف ستھرا پہن کر آنے کی بچوں کو تاکید کی جائے۔ والدین کو اپنے بچوں کے لیے 2 سے 3 یونیفارم رکھنے کی ترغیب دی جائے تاکہ بچہ کبھی بھی بغیر یونیفارم کے نہ آئے۔ یونیفارم سے بچوں میں اسلامی لباس پہننے کی عادت بنتی ہے، جس کی بنا پر علاقے میں اسلامی لباس کا ماحول بنتا ہے۔ اس سے امیر اور غریب بچوں کے درمیان فرق نہیں رہتا اور بچہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ بچہ نفسیاتی طور پر پڑھنے کی نیت سے تیار ہو کر آتا ہے۔ اس کے ذریعے مکتب کا ماحول عمدہ معلوم ہوتا ہے اور مکتب میں آنے والے مہمانوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسلامی لباس کی عظمت پیدا ہوتی ہے، نیز مکتب اور دینی تعلیم کی لوگوں کے دلوں میں اہمیت پیدا ہوتی ہے اور داخلے میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب رکھنے کے لیے ہر بچے کے پاس ایک بیگ ہو تاکہ کتاب کی حفاظت ہو اور کتاب لانے لے جانے میں آسانی ہو۔ کتاب کے پیچھے بنے ہوئے خانے میں شناختی کارڈ لگائیں تاکہ بیگ کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ ہر بچے کے لیے شناختی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ بنایا جائے جس میں بچے کا نام، والد کا نام، رہائشی پتہ، رابطہ نمبر اور بچے کی حالیہ تصویر چسپاں کی جائے اور بچے کا درجہ اور داخلہ فارم نمبر بھی درج ہو۔ شناختی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ میں درجہ کی وضاحت سے انتظامیہ کو متعلق استاد کا علم ہوتا ہے اور انتظامیہ کو بچے یا بچی کو سرپرست کے حوالے کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر بچہ راستہ بھول جائے تو شناختی کارڈ کے پتے کی مدد سے بچے کو اس کے سرپرست تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور چھوٹے بچوں کو لانے لے جانے کے لیے سرپرستوں کو فوٹو کے ساتھ آئیڈینٹی کارڈ بنایا جائے۔ چھٹا کام،
دینیات کتاب اور پروڈکٹ کا سٹاک رکھیں. پیش کیا جا رہا ہے. مکتب میں کتاب وغیرہ کا سٹاک رکھیں جس میں دینیات نرسری 1 اور نرسری 2 اور سال اول کی کم از کم 20 عدد کتابیں موجود ہو اور ہر سائز کی یونیفارم وغیرہ بھی ہو. اور ہر سال کے شروع میں جب نئے داخلے ہوتے ہیں اسی وقت قرآن کریم، پارہ کتابیں، یونیفارم، ٹوپی، سکارف، برقع، داخلہ فارم، شناختی کارڈ، کیلنڈر، پیمفلٹ وغیرہ زائد منگوا کر رکھ لیں تاکہ وقت پر طلبہ کی ضرورت پوری ہو جائے.